جو ہمیں شروع سے بتایا گیا ہے نا، ہم اسی کو ہی فالو کرتے آ رہے ہیں۔ نہ ہم نے کبھی اسٹڈی کرنے کا سوچا کہ ہمیں کوئی اسلامک نالج ہونا چاہیے، حالانکہ آپ دیکھیے کہ نالج کا گیپ ہے۔ ادروائز آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں کون سے وقت میں ہماری دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، یا ہمیں کون سے وقت میں دعا مانگنے چاہیے، ہمارے نبی کون سے وقت میں دعا مانگتے تھے۔ تو یہ چیزوں کا اگر آپ لوگوں کو پتہ ہوگا تو پھر ہی ہے نا۔ ادروائز بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پوچھتے ہیں جی کہ ہم تہجد کی نماز پڑھتے ہیں لیکن ہماری دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی، حالانکہ آپ لوگوں کو دعا مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آ رہا، اور نہ ہی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ دعا کس وقت مانگنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو مکمل اس حوالے سے میں بتاؤں گا کہ جب آپ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں نا، تو اس میں کون سا ایسا وقت ہوتا ہے جب دعا کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، تہجد کی نماز جب مکمل ادا کر لیتے ہیں تو اس کے بعد مصلی پہ بیٹھ کے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ دیکھیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرتے ہوئے ہر کام کریں۔ جب آپ سنت کو فالو کرتے ہوئے ہر کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے کام جو ہے ان میں آسانیاں پیدا کرے گا اور آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے گا، آپ کی دعا بھی قبول ہوگی۔ تو آپ لوگوں کو میں بتا دوں کہ جب آپ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، دو نفل کریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہمیں بتائیے کہ ہم تہجد کی نماز کس طرح سے ادا کریں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ دو رکعت کر کے نماز پڑھیں۔ جب آپ کو لگے کہ ابھی جو ہے وہ فجر کا وقت شروع ہونے والا ہے، یا پھر آپ تہجد کی نماز ختم کرنا چاہتے ہیں، اب بس کرنا چاہتے ہیں، تو آپ لوگ آخر میں وطر کی نماز، یعنی وطر کی نماز کی 3 رکعت یا 1 رکعت پڑھ کے اپنی نماز کو طاق کر لیں۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے تہجد کی نماز جب آپ نے پڑھنی ہے 2 رکعت کر کے، تو آخر میں وطر کی نماز پڑھ کے ایک رکعت وطر کا پڑھیں یا پھر 3 رکعت پڑھیں۔ دونوں صورتیں صحیح ہیں، سنت کے مطابق ہیں۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے یہ جو نوافل ہوتے ہیں تہجد کے، یہ طاق اداد میں ہو جائیں گے، اور طاق میں ہی ہم نے رکھنے ہیں۔ ایک تو یہ چیز ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ، جب آپ نے تہجد کی نماز پڑھنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے اگر آپ لوگ دعا کرنا چاہتے ہیں، دعا مانگنا چاہتے ہیں، تو آپ نے نماز کے اندر ہی دعا مانگنی ہے۔ وہ کیسے کہ جب آپ نفل پڑھ رہے ہوں گے تو جب آپ اتحیات میں بیٹھ جاتے ہیں نا، تو اتحیات میں آپ نے التحیات للہ والصلوات والطیبات یہ پڑھ لیا، اور اس کے بعد جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں، درود ابراہیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جب آپ نے درود ابراہیم پڑھ لیا اور اس کے بعد اور سلام پھیرنے سے پہلے کا جو وقت ہے جس میں آپ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، بہت سارے لوگ جو ہے نا، ابھی بہت سارے مسلمانوں کی جو تعداد ہے وہ درود ابراہیم کے بعد رب اجعلنی ہی پڑھتے ہیں۔ موسٹلی یہی دیکھا گیا ہے کہ رب اجعلنی پڑھتے ہیں۔ وہ وقت ہوتا ہے دعا مانگنے کا۔ رب اجعلنی بھی ایک دعا ہے، لیکن اس میں آپ رب اجعلنی کے ساتھ اور بھی جو دعائیں آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں نے مانگنی ہیں، وہ اسی کے ساتھ مانگیں۔ یعنی سلام پھیرنے سے پہلے آپ لوگوں نے اپنی جو بھی دعا مانگنا چاہتے ہیں وہ مانگ لیں، لیکن اس میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے جو دعا مانگنی ہے وہ عربی میں ہونی چاہیے، یا تو وہ قرآن مجید کے حوالے سے ہونی چاہیے، یا پھر وہ حدیث کے مطابق ہونی چاہیے۔ اگر آپ لوگوں کو نہیں آتی تو آپ لوگوں کو ضرورت ہے اسے سیکھنے کی، تو ضرور سیکھیے۔ آپ لوگ قرآن مجید میں لا تعداد دعائیں ہیں، آپ لوگ سرچ کر کے دیکھیں کہ قرآن مجید کے اندر کی جو دعائیں ہیں وہ سرچ کریں، آپ لوگوں کو مل جائیں گی۔ آپ لوگ حدیث میں سرچ کریں، آپ لوگوں کو تھوڑی سی ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے، آپ لوگوں کو سب کچھ مل جائے گا۔ تو آپ لوگوں نے سلام پھیرنے سے پہلے دیکھیں 2 رکعت کر کے آپ لوگوں نے نوافل پڑھنے ہیں، اور ہر 2 رکعت کے بعد آپ لوگ اتحیات میں بیٹھیں گے، سلام پھیریں گے۔ تو ہر 2 رکعت کے بعد آپ لوگوں نے سلام پھیرنے سے پہلے آپ نے دعا مانگ لینی ہے، اور جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ آپ دیکھیے گا، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، تو دیکھیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ دنیا کے آسمان پر آ جاتا ہے اور اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو میں تمہیں عطا کروں، مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا، مجھ سے جو مانگو گے
کہ میں تمہیں عطا کروں گا، تو یہ وہ وقت ہوتا ہے۔ تو اس میں آپ لوگ یہ نہیں سوچنا کہ آپ لوگوں کی دعا قبول نہیں ہو رہی، انشاءاللہ اگر دعا قبول نہیں ہو رہی تو بہت جلد قبول ہو جائے گی۔ اس طریقے سے دعا مانگیے گا، اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہماری مشکلات آسان فرمائے۔ جزاک اللہ۔